الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو والصلاة والسلام سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. دعاء الإمام اسمه اللهم كل وليك وجعلني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اہدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائیں، اور جس مقصد زندگی کو لے کر مجالس میں تشریف لائے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ یہ عزاداریاں ایسا نہیں کہ خود بخود پروان چڑھ رہی ہیں، یہ ایسے نہیں کہ تاریخ کے اس تلاطم میں شیعہ معجزاتی طور پہ ابھر کے آ گئے. اس کے پیچھے فکر اہل بیت تھی، اس کے پیچھے اہل بیت کی سوچ تھی، وہ تعلیمات اہل بیت، وہ شیعیان بابصیرت جنہوں نے اہل بیت کے کلام کو سمجھا اور صاحب بصیرت بنے. کہ کل میں نے مثال دی اپنے چھٹے امام کی وصیت کی کہ عام سا بندہ ہوتا اس وصیت میں رہ جاتا، لیکن جس نے تعلیمات امام کو پڑھا ہوا تھا وہ شیعہ کبھی گمراہ نہیں ہوا. اور بہت جلدی وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات سے دور ہوتے ہیں. کہ ہم نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 25 سال امیر المومنین گھر بیٹھ گئے، یا شاید بعض ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جب چوتھے امام کا نام لیا جاتا ہے تو یہی تصور آتا ہے الیاذ باللہ ایک بیمار امام ہے، خیمے کے اندر ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور 24 گھنٹہ مولا روتے تھے، اس کے علاوہ دعائیں پڑھتے تھے، باقی معاشرے کی اصلاح اور تربیت کے لیے امام کا مثلاً کوئی خاص کام ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، کام کیا ہے لیکن اس جوان کے ذہن میں نہیں ہے.
اب ایک امام اگر سب سے لمبا عرصہ ملا ہے امام زین العابدین کو، اور اس نے لمبے عرصے میں آپ تک کیا پہنچتا ہے؟ امام کی دعائیں، صحیفہ سجادیہ، دعائے مکارم الاخلاق۔ یہ بھی مقام افسوس ہے کہ ہمارے یہاں امام کی دعاؤں پہ مجلسیں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے مجالس سے ٹاپک کو بھی اتنا محدود کر دیا کہ خاص مزاج ہم نے مجلس کا بنا دیا۔ اب ظاہر ہے جب عوام کی ایک مینٹلٹی بن جاتی ہے، لہٰذا عوام پھر دوسری مینٹلٹی کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان علماء اصلاح گر کو محنت کرنی پڑی کہ اسی کراچی میں جب تبلیغی مجالس ہوتی تھی تو لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ لوگوں نے صرف وہ مجالس سنی تھیں کہ اگر آپ نے نماز کا درس دینا ہے تو جمعے میں دو، آپ نے فقہی مسائل بتانے ہیں تو جمعے میں دو، کہ مولانا یہ اصلاحی مجلسیں یہاں کی نہیں ہیں، یہاں صرف آپ ہمیں خیبر سناؤ، صرف ہمیں کیا سناؤ؟ خندق سناؤ۔ حالانکہ وہ بھی سنانا ضروری ہے، کیونکہ جب شیعہ جوان خیبر نہیں سنے گا تو بہادر کیسے بنے گا؟ شجاعت امیر المومنین نہیں سنے گا تو شجاع کیسے بنے گا؟ لیکن اسی ایک چیز پہ اکتفا نہ کیا جائے، ہر چیز کے پہلو ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی کا ایک پہلو جنگوں کا ہے، پھر 25 سال جو مولا گھر میں بیٹھے ہیں وہ امیر المومنین کے خطبات ہیں، پھر امام حسن کی زندگی کتنی بیان کی جاتی ہے، پھر امام حسین کی زندگی کتنی بیان کی جاتی ہے، پھر امام زین العابدین کا جو تصور ہے وہ صرف ہمارے ذہنوں میں دعاؤں کا تصور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا کام امام زین العابدین نے کیا ہے کہ امام حسین اور 5ویں امام کے بیچ میں ایک امام ہے۔ اس امام نے ایسا کیا کیا کہ 5ویں امام کے زمانے میں جس بھی مسجد میں جاؤ، 6ٹھے امام کے زمانے میں جس بھی مسجد میں جاؤ تو ہزارہ شاگرد اماموں کے ملتے ہیں کہ اہل سنت کے چاروں اماموں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ یہ اچانک سے اتنی بھیڑ کہاں سے آ گئی؟ یہ اچانک سے اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ آج اگر کراچی میں کہیں پہ مجلس ہوتی ہے اور لوگ کثیر التعداد میں شرکت کرتے ہیں، بھائی یہ پہلے دن سے تو ایسا نہیں تھا نا، پیچھے یقیناً کچھ محنتیں ہوں گی۔ آج ایک تبلیغی مجلس کو سننے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں تو یہ کمال کسی آج کے خطیب کا تو نہیں ہے، یہ پہلے وہ علماء ہوں گے جنہوں نے عوام کا مزاج بنایا ہوگا، جنہوں نے محنتیں کی ہوں گی کہ لوگ تیار ہوئے۔ تو ایک دن میں نہ کہیں پہ انقلاب آتا ہے، نہ ایک دن میں کہیں پہ تبدیلی آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ کیا کیا امام زین العابدین نے؟ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس امام نے غلام خریدے وہ امام زین العابدین، سب سے زیادہ جس امام نے غلام آزاد کیے وہ امام زین العابدین۔ کہ بعض لوگ غلاموں کی خرید اور فروخت کی تعداد 10,000 تک بھی بتاتے ہیں۔ غلام خریدتے تھے، گھر پہ لاتے تھے، اور کسی غلام کو 1 سال سے زیادہ امام نے گھر پہ نہیں رکھا۔ کہ یہ واقعہ میں نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ جب مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، 3 دن سے لوگ صحرا میں جا رہے ہیں دعائیں کرنے کے لیے کہ خدا بارش برسا دے، لیکن نہ کوئی بادل نہ کوئی بارش۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم لوٹ رہے تھے ماؤں کی گودوں میں شیر خار بچے رو رہے تھے لیکن بارش نہیں برس رہی۔ کہتے اتنے میں بازار میں ایک کالا رنگ کا غلام افریقن وہ کھڑا تھا، اس کی نگاہ کسی خاتون کے گود میں کسی بچے پہ پڑ گئی، اور جیسے پڑی تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، پیاس کے مارے بھوک کے مارے یہ بچہ رو رہا تھا۔ تو کہتے اس غلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارا اپنی مخلوق پر رحم فرما اور اپنے باران رحمت کو جاری فرما۔ کہ بس اس نے زبان سے یہ جملے نکالے، میں نے دیکھا بادلوں نے آنا شروع کر دیا، بادل آئے اور ٹوٹ کے برسنا شروع ہو گئے۔ کہتا میں سمجھ گیا یہ بندہ مستجاب و دعویٰ ہے، یہ وہ ہے جس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ عابد یہ زاہد رہتا کہاں ہے؟ کہتا میں نے اس کا پیچھا کیا، پیچھا کرتے کرتے میں نے دیکھا یہ کسی کے گھر میں داخل ہوا، میں نے دروازے پہ دستک دی، کنیز باہر آئی، میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین کا گھر ہے، یہ زین العابدین کا گھر ہے۔ کہا میں نے ابھی اس گھر میں غلام کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ غلام ہے علی ابن الحسین کے۔ کہا مجھے کام ہے آپ کے مولا سے، اگر زحمت نہ ہو تو بلائیے۔ مولا امام زین العابدین دروازے پر آئے، کیا کام ہے؟ کہ مولا ایک غلام آپ کے گھر میں گیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔
امام نے اس کو اندر بلایا، غلاموں کو بلایا، کثیر و تعداد غلام، یہاں تک تاریخ لکھتی ہے غلام کی ضرورت نہیں، پھر بھی مولا غلام خریدتے تھے۔ اب گھر میں 4 بندوں کی ضرورت تھے نہیں، زمین کے لیے کچھ ایکسٹرا لے لیتے تھے مولا، کام کی ضرورت نہیں، غلام پھر بھی لاتے تھے۔ ہدف خریداری غلام نہیں تھا، ہدف ان کی تربیت کرنا تھا۔ کہ ہم ایک گاؤں میں گئے اور کہنے لگے کہ مولانا یہاں پہ کوئی شیعہ نہیں تھا، کہہ رہے ہیں کوئی 80s میں، اور آج جب ہم شام غریبہ کبھی کبھی وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں، کم از کم 15,000 کا مجمع آتا ہے وہاں شام غریبہ میں، اور کہتے ہیں آج سے 30 سال پہلے یا شاید 40 سال پہلے 80s کی بات ہے، کہہ رہے یہاں پہ مومنین نہیں ہوتے تھے، 3-4 گھر تھے، ہم جلوس نکالتے تھے، بندے نہیں ملتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے والد مرحوم کیا کرتے تھے، لوگوں کو کرائے پہ خریدتے تھے۔ یہ جو میونسپلٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو صبح جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کو لاتے تھے، اور اس زمانے میں کسی کو 1 ٹکا 2 ٹکا کا بس ایک کام کرنا، جب جلوس نکلے تو پیچھے چلنا اور حسین 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 کرتے ہو جانا۔ کہ ہم نے کرائے کے لوگ خرید کے جلوس کروایا، اور آج اس شہر میں ہزاروں کی تعداد میں کیا ہے، مجمع ہے۔ امام غلام کی تربیت کر کے معاشرے میں چھوڑتے تھے کہ اس انسان کے ذہن میں محبت اہل بیت ڈالی جائے۔ میں نے کسی مومن کو کہا کتنے سال ہو گئے آپ کے اس نوکر کو، آپ کے اس ڈرائیور کو؟ کہ مولانا کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے۔ میں نے کہا 10 سال میں اگر تم اپنے نوکر کو علی والا نہیں بنا سکے تو خود کو علی والا کیا بناؤ گے؟ یہ تربیت اصلاح مومن میں کہ میں ایک من احیاہ فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک بندے کو ہدایت دی کوئی اس نے پوری کائنات کو کیا کر دی، ہدایت دے دی۔ غلام خریدتے تھے کہ مولا مجھے آپ کے غلام سے ملنا ہے۔ امام گھر میں لے آئے، غلاموں کو بلایا، کہ یہ غلام۔ امام نے کہا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ نادان تھا، بے معرفت تھا، امام کو نہیں جانتا تھا۔ کہنے لگا کہ علی ابن الحسین آپ کو نہیں پتا یہ کتنا با کرامت ہے۔ امام نے غلام کو دیکھا، کون سی کرامت دکھائی؟ کہ مولا میں نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ کہ نہیں علی ابن الحسین میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ مستجاب دعویٰ ہے، اس نے دعا کی اور اللہ نے بارش کو برسانا شروع کر دیا۔ مولا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی کہ اب تو کرنے کیا آیا ہے؟ کہ اگر آپ اسے بیچیں، جو قیمت آپ بولیں گے میں آپ کے غلام کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے کہا میں بیچتا نہیں، میں خریدتا ہوں، پھر راہ خدا میں آزاد کر دیتا ہوں۔ کہ اے غلام تجھے زین العابدین نے آزاد کیا، اب تیری مرضی ہے تو اس کی غلامی میں جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ ایک دعا غلام نے بازار میں کی تھی، ایک دعا میرے چوتھے امام کے گھر میں کی، ہاتھوں کو بلند کیا کہ خدایا زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کے پاس تھا، اب اگر اس نے آزاد کیا ہے مجھے دنیا کی زندگی سے آزادی چاہیے۔ یہ کہنا تھا، اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی۔ ارے جس گھر کے غلاموں کے اندر یہ کرامت ہو، وہ دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے، تو اس گھر کے آقا کی دعا میں کتنا اثر ہوگا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اب یہ وہی غلام تھے جن کو امام نے کیا آزاد کیا، جن میں سے ابو حمزہ سمالی آزاد کردہ امام زین العابدین ہے۔ ایسے ایسے راوی جن سے 70 ہزار روایتیں منقول ہیں، وہ سارے آزاد کردہ کس کے ہیں؟ امام زین العابدین کے ہیں۔ ان کے گھروں کی کنیزوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں، ان کے کردار میں کتنا اثر ہے۔ ہدف خریداری غلام نہیں تھا، ہدف یہ تھا، اب ظاہر ہے دشمن نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، غلام مجبور ہوتا ہے، آپ نے خریدا، جو آقا کہے وہ کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ان کی صحبت کو دیکھا، ان کی رفتار کو دیکھا، تبھی فرماتے جب جناب زید حکومت کے مقابلے میں قیام کیا، جناب زید میں اکثریت جناب زید کے لشکر میں وہ غلام تھے جنہیں امام زین العابدین نے آزاد کیا۔ کہ آپ کے بابا نے ہمارے ساتھ بہت اچھائیاں کی ہیں، لہٰذا ہم ان کے بیٹے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ ٹیکنیک آف اہل البیت تھی کہ جس کے ذریعے سے اپنے غلاموں کو آزاد کیا، سکھایا۔ پھر یہی لوگ اہل بیت کی محفل میں جاتے تھے، ٹیکنیک آف کرم، فرمایا الانسان عبید الاحسان۔ یہ آج کے زمانے میں بھی آپ کو معصوم ٹیکنیک دے رہے ہیں۔ کسی کو اپنا دوست بنانا ہے، کسی کو اپنے قریب لانا ہے۔ یہ پاکستانی سرکاری سسٹم میں ٹیکنیک بہت چلتی ہے۔ کسی افسر سے کام نکالنا ہو تو اچھی خاصی دعوت کر دو اس کی۔ یہ فطرت انسان ہے۔ کہتے ہیں الانسان عبید الاحسان، انسان کس کا غلام ہے؟ احسان کا غلام ہے۔ آپ ایک بندے کو کھانا کھلاؤ گے تو آپ کا احسان کبھی نہیں بھولے گا، آپ تھوڑی کسی کی مدد کر دو گے آپ کا احسان۔ تبھی فرمایا اہل بیت نے کبھی سوشل ورک نہیں چھوڑا،
یہ رات کے اندھیروں میں یتیموں کو کھانا دینا، یتیم پروری کرنا، فقیر پروری کرنا، یہ بیوہ پروری کرنا، کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کیا آتی تھی؟ محبت آتی تھی۔ یہ مصائب کے جملے کہ امام حسن فرماتے ہیں دروازے پہ دستک کوئی خاتون 2 بچے لے کر میرے دروازے پر آتی ہے، کیا دیکھتا ہوں بچوں کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے ہیں۔ پوچھتے خاتون کس کے لیے لائی ہو؟ کہا مولا میری ایک اونٹنی ہے، بس اسی اونٹنی سے میرا گھر چلتا ہے، اس کا دودھ نکالتی ہوں، مارکیٹ میں بیچتی ہوں، اس سے کچھ روٹیاں لیتی ہوں، بچوں کو کھانا دیتی ہوں، آدھا دودھ بیچتی ہوں، آدھا دودھ بچوں کے لیے رکھتی ہوں، لیکن مولا آج جب دودھ بیچنے کے لیے آئی تو میرے بچوں نے مجھے پکڑ لیا، کہا ماں آج دودھ نہ بیچنا۔ میں نے کہا بچوں نہ بیچوں تو کھانا کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا ماں آج بھوکے رہیں گے لیکن دودھ کی شکایت نہیں کریں گے۔ ارے دودھ پھر چاہیے کس کے لیے؟ کہا ماں حکیم نے کہا ہے علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس قدر ان بچوں کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت، اور دشمن اگر پروپیگنڈا کرتا ہے وہ بھی اسی ذریعے سے کہ شام کے بچوں کو بکریاں دے کر، اور جب ان بچوں کی ان بکریوں سے لگاؤ ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو بکری دے دی، 1 ہفتہ بچہ اس بکری کے ساتھ کھیلے، 2 ہفتہ اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلے، اور اس کے بعد بھیج دیا سپاہیوں کو کہ بچوں کے سامنے بکریوں کے گلے کاٹو، اور بچے پوچھیں کس نے کہا ہے اس بکری کا گلا کاٹو؟ تو کہو ہمیں علی نے بھیجا ہے۔ یہ محبت بچپنے سے، یہ نفرت بچپنے سے، یہ عزا کی محبت، یہ گریے کی محبت، یہ ایک دن میں نفرت کا درخت بڑا نہیں ہوتا، ایک دن میں محبت کا درخت۔ میں نے کہا اس نیٹ ورک میں حب اور بغض ہے، اس درخت کو لگانا ہے تو اپنی نسلوں کو بچپن میں لگا دو۔ آج دیکھو کہ تمہارے بچے کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، امیر المومنین کی محبت زیادہ ہے یا کسی ایکٹر کی محبت زیادہ ہے، اہل بیت کی اطاعت زیادہ ہے یا دنیا دار کسی شیطان کی اطاعت زیادہ ہے؟ فرمایا احیو امرنا، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ مقصد عزا، فرمایا ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے فرامین کو زندہ کرو۔ تمہارے گھروں میں اہل بیت کا امر زندہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جب امر زندہ ہوگا تو فرمایا امام زمانہ کا ظہور بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کے علماء نے انہی ٹیکنیک سے اپنے دشمنوں کو زیر کیا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، یہاں آغائے محسن الحکیم کا ہے یا آغائے امینی کا ہے، مجھے دقیقاً پتہ نہیں، لیکن یہ ہمارے ایک مرجع تھے، سعودی عرب گئے حج کے لیے۔ اتنے بڑے مرجع جب وہاں پہنچے تو وہاں کے حکام نے ان کو دعوت دینا چاہی کہ آپ ہمارے پاس کھانا کھانے آئیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی بحث و مباحثے کے نہیں کہ ہم کوئی بحث نہیں کریں گے، کوئی مباحثہ نہیں کریں گے، صرف آپ آئیے کھانا کھائیے، نہ سیاسی بات ہوگی نہ مذہبی بات ہوگی، بس کھانا پینا ہے، اتنا بڑا عالم آیا ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں دعوت کریں۔ کہتے ہم چلے گئے ان کے سفرے پر، چلو ان کی نیت اچھی ہے، صرف کھانے کے لیے بلایا ہے۔ اب جب کہتے ہیں سفرے پہ گئے تو سارے مفتی، سارے مولوی، سارے بیٹھے ہوئے، لائن لگی ہوئی ہے سب کی، بیچ میں ایک شیعہ عالم دین۔ کہتے کھانا لگا، کھانا کھا لیا۔ اب جس نیت کی وجہ سے بلایا تھا ان کو بھی پتا ہے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اتنے علماء، اتنے مفتی بیٹھے، ہم کوئی سیاسی ویاسی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اتنے مفتی بیٹھے ہیں، سب ایک ایک کوئی رسول خدا کی حدیث سنا دیں تاکہ ذکر رسول بھی ہو جائے، محفل اور نورانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جس کو سنانا ہے آپ بھی سنائیں۔ کہتے انہوں نے حدیثیں سنانا شروع کر دی، ایک نے حدیث سنائی، سن لی، دوسرے نے سنائی، سن لی، تیسرے نے سنائی، سن لی، چوتھے نے سنائی، سن لی، لیکن ساری حدیثوں کا ٹاپک ایک تھا، ساری حدیثیں ایک جناب کی طرف جا رہی تھی کہ ان کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا، ملائکہ ان کو دیکھتے تھے، بڑا رش کھاتے تھے، اگر رسول کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتے۔ کہ ساری حدیثیں ایک ہی بندے پہ، کم میں سمجھ گیا ان کی نیتیں کیا ہیں۔ ہم بھی سنتے رہے، ہماری باری آئی کہ اب آپ بھی ایک حدیث سنائیے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اتنے بڑے علماء مکے کے مدینے کے بیٹھے ہیں، ایک رسول خدا کی حدیث ہے، ذرا بتائیے آپ سب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ بتائیے کہ من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تصدیق کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ مکتب علی والا ہے، اسے پتا ہے میں نے کسی کے نیٹ ورک کو کیسے وائرس لگانا ہے۔
ابھی تک سمجھے نہیں ہے جناب کیا بول رہے ہیں؟ ہاں سب نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نبی کی حدیث ہے. کہ آپ بتائیے کہاں صحیح، آپ بتائیے کہاں، آپ بتائیے کہاں، آپ کی صحیح و سند کتابوں میں ہے کہاں؟ بھائی ہم سب مانتے ہیں. ترجمہ: جو مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت مر گیا. مانتے ہیں؟ سب نے کہا ہم مانتے ہیں. کہ میرا چھوٹا سا سوال ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی کی بیٹی جب تک زندہ تھیں فلاں سے ناراض تھیں، ماتت حتی، کلام نہیں کیا یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئیں. نبی کی حدیث: جو وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. کہ میرا سوال ہے کہ نبی کی بیٹی کا امام کون تھا؟ اگر وہ امام تھے اور اگر انہوں نے بات نہیں کی مطلب پہچانا نہیں. امام سے کوئی بات توڑتا ہے، امام کے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، امام سے کوئی ناراض ہوتا ہے، امام کے لیے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، امام کے لیے کوئی کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن شکایت کروں گی. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ نبی کی بیٹی علیاذ باللہ معرفت کے ساتھ دنیا سے گئیں یا بغیر معرفت کے دنیا سے گئیں؟ ماتت میتت الجاہلیہ. کہ یا تو ان کا امام وہ تھا جو آپ کا ہے، یا تو ان کا امام وہ تھا جس کا ہاتھ بلند کر کے نبی نے غدیر میں کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. کپن ڈراپ، سائلنس ہو گیا، کوئی بندہ نہ بولا. کسی نے کہا ہمیں دیر ہو رہی ہے، نکلنا ہے، کل کہیں پہ میٹنگ ہے، پھر بیٹھیں گے. تو جس طرح اس نے علی کے دعوے جیسا دعویٰ کیا تھا نا، اور کہا تھا کہ سلونی کے دعوے نے تو ہمیں ذلیل کر دیا، تو انہوں نے بھی کہا اس سے ایک حدیث پوچھ کے ہم نے خود کو ذلیل کر دیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وجل فرمائے. اللہم صلی علی محمد. یہ وہ ٹیکنیکس آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. شیعہ با بصیر ہو، بڑی آسانی سے بندے کو ہدایت دینا بڑا آسان ہے. وہ راستے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اگر انسان ان راستوں کو اپنائے خود بھی ہدایت میں رہے گا، دوسروں کو بھی ہدایت دے گا. کسی اور اشرے کا میرا ٹاپک ہے کہ آج یہ جو بصیرت ہے، یہ جو انسان کے اندر کین اور شارپ ہونا ہے، یہ نشانی بتائے. المؤمن کیس، مومن کیا ہوتا ہے؟ ہوشیار ہوتا ہے. فرمایا جو دھوکہ کھا جائے مومن نہیں ہے. پہلی بار دھوکہ کھائے چلو غلطی ہو گئی، دوسری بار دھوکہ کھائے مذمت ہے اس بندے کی. اتنے شارپ اپنے بچوں کو بناؤ، اتنا تیز بناؤ کہ نہ یہ کسی زمانے کے بدماش سے دھوکہ کھائیں نہ شیطان سے دھوکہ کھائیں. جوان سب سے پہلا دھوکہ کس سے کھاتا ہے؟ شیطان سے کھاتا ہے. اب دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ جو وہ فارمولاز جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے. کہ بھائی تیرنا نہیں آتا پانی میں چھلانگ نہ لگا. بھائی ایک بندہ ایکسٹرا آرڈنری تیز بنے گا، نہیں میں تو تیر لوں گا، تو مرے گا، وہ تیرے گا نہیں، مرے گا وہ. کہ اگر تجھے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو خود کو گناہ میں نہ ڈال. جوان ہے، شہوت پہ کنٹرول نہیں ہے، پھر تعلق بنا لے، وہ آٹومیٹیکلی گناہ میں گرے گا، قطعاً گناہ میں گرے گا، بچ نہیں پائے گا. اور جہاں خدا روکے تو یہ خدا گارنٹی دے رہا ہے اگر میں روک رہا ہوں تو گرے گا اگر تو ہماری بات کو نہ مانے گا. ایک بندہ کہے کہ نہیں میں شراب پی ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے. اور مذمت کی اہل بیت نے. میرے چھٹے امام کا ایک چاہنے والا، لیکن عادت تھی اسے شراب کی، میرے امام سے ملنے آیا، امام کو پتا چلا یہ شراب پیتا ہے. مولانا کا دیکھ شراب پینا ویسے ہی قبیح کام ہے، برا کام ہے.
بد کام ہے، فاسقوں کا کام ہے۔ فرمائے فعل برا ہے، لیکن اگر تو مجھے چاہ کر یہ کام کرے گا یہ اور برا ہے۔ کوئی غیر شیعہ گناہ کرے برا ہے، لیکن اگر شیعہ علی گناہ کرے یہ اور برا ہے، کیونکہ تیرے اوپر میرا نام ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، یا اپنے نام بدلو، یا اپنا لباس بدلو، یا گھروں سے علم اتارو، کیونکہ جب آپ کے اوپر نسبت لگ جاتی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پھر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، آپ اس نیٹ ورک کا حصہ بن جاتے ہو۔ اور کیسے ممکن ہے کوئی نیٹ ورک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو اور وہ برائی اور بدکاری کی طرف آگے بڑھے؟ میرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا شیعوں کے کچھ طبقات کو گنواتے ہیں، فرماتے ہیں 3 طرح کے ہمارے شیعہ ہیں، اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں امام کے کن شیعوں میں سے ہوں۔ فرمایا پہلا طبقہ طبقۃ يحبون فی العلانیہ ولم يحبون علی السر، پہلا طبقہ ہمارے شیعوں کا وہ ہے، اب یہاں پہ شیعہ پہ معنی نظریاتی نہیں، شیعہ پہ معنی محبت کرنے والا یا اظہار محبت کرنے والا۔ فرمایا پہلا طبقہ وہ ہے يحبونا، ہم سے محبت کرتے ہیں، فی العلانیہ، کھلم کھلا، یعنی زبان سے ہمارا ذکر کرتے، السنتہم معنا، ان کی زبانیں کس کے ساتھ ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وفی السر، اور جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو ہم سے دشمنی کرتے ہیں۔ السنتہم معنا وسیوفہم علینا، زبانیں ہمارے ساتھ، تلواریں ہمارے خلاف۔ یہ ایک گروہ، یہ شاید تقسیم بندی کوفیوں کی بھی ہو رہی ہے اس میں، کہ باہر نکلیں گے بولیں گے آپ کے دوست ہیں، ملیں گے علی آپ سے بڑا پیار ہے، ملیں گے مبارکبادیاں دیں گے، زبان سے کہیں گے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں جائیں گے، یہ منافقی بھی تنہائیوں میں جائیں گے تو فرمایا ہمارے خلاف ہوں گے۔ جن میں سے ایک مثال معقل کی، معقل یہ وہ ہے جس بدبخت نے پورا جناب مسلم ابن عقیل کے نیٹ ورک کو اس نے آشکار کیا ابن زیاد کے لیے۔ مسلم ابن اوسجا مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ایک عالم کو اگر گمراہ کرنا ہے تو اس کو انسپائر کون کرے گا؟ بندہ نمازی بن کے جائے گا، ہم بڑے متقی ہیں، ہم نماز شب پڑھنے والے ہیں۔ اب آغا بہجت سے کوئی قریب ہونا چاہے تو آغا بہجت گاڑیوں سے تو انسپائر نہیں ہوں گے نا، حکومتوں سے تو انسپائر نہیں ہوں گے نا۔ اب بندہ ان کے قریب ہونا چاہے تو پھر نماز بیٹھ کے پڑھے گا، روزے بیٹھ کے رکھے گا، تاکہ تھوڑا بہت مجھ سے وہ انسپائر ہو جائیں۔ معقل کو بھیجا گیا خاص طور پہ مسلم ابن عقیل، جناب مسلم ابن اوسجا کے ساتھ آ کر بیٹھے، نمازیں پڑھیں، مسلم بڑا نیک بندہ ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجا، میں نے کچھ مال جمع کیا ہے، کچھ ہتھیار جمع کیے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے میں کہاں لے کر آؤں پیسہ، کہاں لے کر آؤں ہتھیار، کہاں سے لاؤں یہ لوگ؟ تو انہوں نے دیکھا بندہ نمازی ہے، ڈیلی آ رہا ہے میرے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کبھی علی کی تعریفیں، کبھی امام حسین کی تعریفیں، کبھی جناب سیدہ کے فضائل پڑھ رہا ہے، تو یقیناً محب ہے۔ ظاہری طور پر ظاہر ہے، آپ انسان کے دل میں تو نہیں جھانک سکتے، علم غیب تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ لے گئے اسے اس گھر میں، جناب مختار کا گھر تھا یا جناب ہانی کا، جہاں پہ یہ سارے رفقاء جناب مسلم بن عقیل، وہاں پہ گئے، اس نے شناسائی کی، پہچنوایا کون کون ساتھ دے رہا ہے، ہانی بھی ساتھ ہے، فلاں بھی ساتھ ہے، یہ ساری رپورٹ جا کے دی کس کو؟ ابن زیاد کو رپورٹ دی، پھر جتنے افراد تھے ان کو پکڑا گیا اور بعد میں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ طبقہ جن کی زبانیں تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن فرمایا ان کے دل ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو علل اعلان تو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اپنی تنہائیوں میں جاتے ہیں تو فرمایا اس وقت اظہار محبت نہیں کرتے۔ دوسرا طبقہ معصوم فرماتے ہیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یا علی فرمایا طبقۃ یحبون بالسر، دوسرا طبقہ اس کے الٹ ہے، تنہائیوں میں آتے ہیں تو علی 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 علی، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں ولم یحبون علانیہ، لوگوں کے سامنے کہتے نہیں ہم تو علی والے نہیں ہیں،
مولانا سے ملتے ہیں، مولانا ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، لیکن باہر نکلتے ہیں جب دوسرے معاشروں میں جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں ہمارا کیا جائے بھائی مجلس سے، ہمارا کیا جائے علی بن ابی طالب سے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تنہائیوں میں علی کا ذکر، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں وہاں پہ علی بن ابی طالب کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر معصوم فرماتے فہم صوامون بالنہار، یہ وہ طبقہ ہے جو نمازی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قوامون باللیل، پوری پوری رات عبادت میں بھی گزارتے ہیں، ترا اثر الرہبانیہ فی وجوہہم، ان کے چہروں میں عبادت اور رہبانیت کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ مطلب تنہائیوں میں محبت کرتے ہیں لیکن علل اعلان ہم اہل بیت کی مدد کے لیے نہیں آتے، جس میں مثال دے رہا ہوں جناب عبداللہ ابن مسعود رسول خدا کے صحابی، جو قرآن کی قراءتیں ہیں ایک قراءت کے بنیان گزار جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جو بیٹھے رہے جن کو پتا چلا امام حسین کربلا میں آئے ہیں لیکن امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے، لیکن جب ان کو خبر ملی کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو دو جملے انہوں نے کہے کہ اگر رسول خدا ہوتے ان سروں کا بوسہ لیتے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ تاریخ کے اوراق کو جب آپ پلٹیں گے آپ کو کوفے میں کئی ایسی شخصیات ملیں گی جن میں عبداللہ ابن مسعود، ربیع ابن خضر، یہ بھی ایک بندہ ہے، علقۃ ابن قیس، ربیع ابن خضر بھی ایسا تھا، اس کو پتا چلا امام حسین شہید ہو گئے، اس نے بھی خاموشی اختیار کی۔ لیکن یہاں پہ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کھلم کھلا امام حسین کی مدد کی۔ ایک صحابی امام حسین وہ بھی ہے، جناب حبیب نکل گئے، دوسرے پہنچ گئے امام حسین تک، لیکن یہ ایک امام کا صحابی تھا، اس نے دیکھا سارے کوفے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، نہیں جا سکتا۔ لیکن کئیس کا نا، ہمارا شیعہ تیز ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، پہنچنا کربلا ہے اس نے، یہ سیدھا گیا ابن زیاد کے پاس، کہا میں آپ کے لشکر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس نے سواری دشمن کی لی، کربلا اترا اور چلا گیا امام حسین کے لشکر میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہتے ربیع ابن خضر کو جب پتا چلا امام حسین شہید ہوئے، اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ ایابہم وعلی اللہ حسابہم، وہ پلٹ کے اللہ کی طرف گئے ہیں، یزید سے حساب کون لے گا؟ پروردگار عالم لے گا۔ کہ ان کی بھی مذمت ہے جو کھلم کھلا تو ہمارا ساتھ نہیں دیتے، لیکن فرمایا تنہائیوں میں ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جلدی جلدی سے تیسرے طبقے پر آؤں جس میں اللہ کرے ہم اس طبقے میں موجود ہوں۔ فرمایا طبقۃ یحبون فی السر والعلانیہ، یہ تیسرا طبقہ جو تنہائیوں میں بھی ہم سے محبت کرتا ہے، جو کھلم کھلا بھی ہم سے عشق کرتا ہے، جو اپنی تنہائیوں میں جائے تو تب بھی اسے حسین یاد رہتا ہے، جو بازاروں میں ہو، جو آفس میں ہو، جو لوگوں میں ہو، تب بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ہم طبقۃ الاعلی ہم نمت الاعلی، یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے بلند ترین طبقہ ہے، یہ وہ ہے جو قیامت کے دن علی منابر من نور، یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور اہل قیامت رش کھائیں گے۔ اے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ ان طبقے کی مثال حبیب ابن مظاہر ہے، مالک اشتر ہے، میثم تمار ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ کہتے کوفے میں ادھر میثم تمار آ رہے تھے، ادھر جناب حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے، ایک دوسرے کا سامنا ہوا۔ حبیب نے کہا کہ میثم، میں دیکھ رہا ہوں فلاں صاحب کے گھر کے ساتھ جو درخت ہے تجھے وہاں پہ شہید کر دیا جائے گا۔ میثم تمار نے کہا حبیب میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تیرا سر نو کے نیزہ پر ہوگا اور تجھے یہاں لایا جائے گا۔ کہتے ہیں دونوں نے یہ باتیں کی اور چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ بڑی بڑی چھوڑ رہے تھے کہ تجھے مارا جائے گا، تیرا سر آئے گا۔ تو یہاں پہ رشید حجری آئے، لوگوں نے کہا کہ یہاں دو افراد گزرے اور ایک کہہ رہا تھا کہ آپ کو مارا جائے گا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پر آئے گا۔ جناب رشید نے کہا کون تھے وہ دو؟ کہ ایک تھا حبیب ابن مظاہر، دوسرے تھے میثم تمار۔ جناب رشید نے کہا مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے جو حبیب کا سر لائے گا اسے 100 درہم انعام ملے گا۔ لوگوں نے کہا تم ان دونوں سے بھی بڑے جھوٹے ہو، اتنی دقیق باتیں، وہ کہہ رہے ہیں مارا جائے گا اور یہ بھی بتا رہے ہو کہ 100 درہم سر دیا جائے گا۔
اور یہ روایت میں موجود ہے کہ جب حبیب کا سر آ رہا تھا، ایک جوان کوفے کے اس دروازے پہ کھڑا تھا اور بار بار حبیب کے سر کو دیکھے جا رہا تھا۔ سر لانے والے نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو اس سر کو؟ اس نے کہا کون ہو تم اس سر کو کیوں لا رہے ہو؟ کہا مجھے امیر نے 100 درہم کا وعدہ دیا ہے جو حبیب کا سر لائے گا۔ کہا میں اسی سر کے صاحب کا بیٹا، میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد ایک طرف یہ ہیں، ایک طرف مولا کے صحابی ہیں جابر ابن حجاج۔ یہ وہ صحابی ہے جو کربلا کے دن، عاشورہ کے دن نبرد میں شہید نہیں ہوا۔ امام حسین شہید ہو گئے، یہ بچ گیا، اور اس واقعے کے بعد یہ شہید ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ زخمی ہو کے شہدائے کربلا میں اس شہید کا لاشا پڑا تھا، ابھی سانسیں باقی تھیں۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کے کانوں پر ایک آواز آئی، قد قتل الحسین، حسین مارے گئے، حسین مارے گئے۔ کہتے ہیں اس نے خنجر اپنے لباس پہ چھپا کے رکھا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ خوشی کے عالم میں چیخ و پکار کر رہے تھے کہ حسین مارے گئے، مطلب جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ظاہر دشمن نے کہا کہ اب کوئی نہیں ہمیں مارنے والا، یا اس زخمی حالت میں اپنا خنجر نکالتا ہے اور کئی لوگوں کو واصل جہنم کر دیتا ہے، پھر اس پہ وار کیا جاتا ہے اور یہ شہید ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شیعہ ہیں جو سر کے اندر بھی اہل بیت کی یاد رکھتے ہیں، اور کھلم کھلا بھی۔ کھلم کھلا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت پکاریں ہم ان کی آواز پہ لبیک کہیں۔ مولا سے پوچھا، مولا آج شیعہ اہل بیت کا دفاع تلوار سے تو نہیں کرے گا نا؟ آج جوان دفاع کس چیز سے کرے گا؟ یہ زمانہ تلوار کا زمانہ نہیں ہے، یہ تبر کا زمانہ نہیں ہے۔ ایک وقت ہے ہارڈ وار، ایک وقت ہے سافٹ وار۔ رہبر معظم فرماتے ہیں یہ جنگ نرم کا زمانہ ہے، یہ سافٹ وار کا زمانہ ہے۔ ایک جنگ سخت تھی، ایک غلامی وہ تھی کہ ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے غلام بنایا جاتا تھا۔ ایک غلامی جسے ماڈرن سلیوری کہتے ہیں، یہ زمانہ ماڈرن سلیوری کا زمانہ ہے کہ ہمیں کسی کے ہاتھ باندھنے نہ پڑیں، یہ خود ہماری غلامی کو پسند کریں۔ ان کے ذہنوں کو غلام بنا دو، ان کے مائنڈ کو غلام بنا دو، ان کے ذہنوں کو شہوت پرست بنا دو۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بس ہم اشارہ کریں کہ ہمارے پیچھے چلتا ہوا آ جائے۔ یہ سخت ترین زمانہ ہے۔ کیوں فرمایا آخری زمانے میں آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا لیکن ایمان کو بچانا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جو تبرج جاہلی کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں جوان کو سوچنا ہے کہ واقعاً میں نے کس طرح شیطان کے چنگل سے نکلنا ہے۔ تو فرمایا اس زمانے میں تلوار اٹھانا یہ جہاد نہیں ہے، اس زمانے میں تبر اٹھانا یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کیا ہے؟ فرمایا اس زمانے میں احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو۔ امر اہل بیت کیا ہے؟ شریعت محمد اور آل محمد ہے۔ جوان کو اپنی اولاد کو شریعت کا پابند کرنا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر حیا کا حصار بنانا چاہیے کہ جب تک شریعت محمد ہے تب تک ہمارا ایمان زندہ ہے، جب تک شریعت نہیں ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی، جس چیز کے ذریعے آج جوان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، اس وقت سب سے بڑا امپیکٹ جو سافٹ وار کے اندر یوز ہوتا ہے، جو ہتھیار یوز ہوتا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے۔ کیوں فرمایا کہ جوان اپنے وقت کو لہو اور لعب میں استعمال نہ کر؟ یہ کلو دے رہے ہیں معصوم۔ ہر وہ چیز جو آپ سنتے ہو اس کی محبت آتی ہے۔ بچپن سے حسین 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 سن رہے ہو نا، محبت آ گئی۔ آنکھوں سے علم دیکھ رہے ہو، زری دیکھ رہے ہو، مسجد دیکھ رہے ہو، امام بارگاہ دیکھ رہے ہو، محبت آ گئی۔ اسی طرح اگر دن میں ایک بندے کی تصویر دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے، کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی۔ ایک ہی آواز سنتے رہو گے سنتے رہو گے سنتے رہو گے، کیا آ جائے گی؟ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ سسٹم جو آپ کی باڈی کا ہے یہ آٹو پہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر خدا نے کوڈنگ کی ہوئی ہے۔ اس کوڈنگ کے تحت ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور آپ کو بتا دیا کس ایکشن کا یہ ری ایکشن ہے، اور اس ری ایکشن کے بعد جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، یہ بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ کہ میں نے کئی سال پہلے مارکیٹنگ میں جو ہمارے جوان کام کرتے ہیں ان کو یہ زیادہ پتا ہوگا کہ جیسے آپ ایک روڈ پہ سفر کر رہے ہو، روڈ کے بیچ میں کچھ بورڈ لگائے جاتے ہیں کچھ پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے۔ میں تصور کریے کراچی کا شارع فیصل،
اب جب تک شارع فیصل پہ چل رہے ہو مثلاً 100 سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. اب آپ لاکھ بولو کہ مولانا بائیکاٹ کرتے ہیں پیپسی کا، بائیکاٹ کرتے ہیں کوک کا، بائیکاٹ کرتے ہیں KFC کا، بائیکاٹ کرتے ہیں میکڈونلڈ کا. ایک تو جب پاکستانی قوم بولتی ہے نا بائیکاٹ کرتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے. جو قوم اپنی حالت نہ بدلے وہ فلسطینیوں کی حالت کیا بدلے گی؟ آپ کے یہاں گٹر کا مسئلہ، آپ کے یہاں بجلی کا مسئلہ، آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، آپ کے یہاں قانون کا مسئلہ، آپ کے یہاں قبضوں کا مسئلہ، آپ اپنے حق کے لیے ہی نہیں نکلتے تو فلسطین کے لیے کیا نکلو گے؟ کسی نے کہا کہ مولانا پاکستانی بہت صابر قوم ہے. میں نے کہا برا نہ مانے، صابر نہیں ہے، ڈھیٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں صبر کی بڑی تعریف ہے، ڈھیٹ پن کی مذمت ہے. ڈھیٹ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں نکلتا. ڈھیٹ بندہ وہ ہو جس پہ ظلم ہوتا رہے لیکن ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے. ہاں UK والے نکلے فلسطین کے لیے بات سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ اپنے حقوق کے لیے کم از کم نکلتے ہیں اور اپنا حق لیتے بھی ہیں. کینیا کے لوگ نکلے، وہاں پہ ٹیکسز لگے، جو بھی ہوا انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا، وہ سارے ٹیکس انہوں نے نیچے لائے. یعنی کالوں میں بھی اتنا شعور تھا. جس قوم کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، مطلب یہ اس قوم کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. ایران میں 2000 تومان پیٹرول مہنگا ہوا تھا، سارے لوگ روڈوں پر تھے. جن قوموں کو پتا ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے روتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، یہ ڈھیٹ پن ہے جو اپنے حقوق کے لیے نہ نکلے. اب یہ قوم فلسطین کے لیے نکل ہی نہیں سکتی. لاکھ زور لگا دیں تنظیمیں، کبھی جماعت اسلامی زور لگائے، یہاں پہ ہمارے شیعہ تنظیمیں، آپ 10 لاکھ لوگ بھی نہیں نکال سکتے. ہاں بل بورڈ بنا دو، ملین مارچ، لیکن اس مارچ میں ملین نہیں، برگر ہی ملیں گے آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملے گا. 22 کروڑ کے ملک کی آبادی میں 10 لوگ فلسطین کی حمایت میں نہیں نکل پائے. یہ مردہ قوم کی نشانی ہے. اور وہ انگریز جو نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ فلسطین کے حقوق کے لیے نکلے کیونکہ ان کو ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ کانسیپٹ آف جلوس کیا ہے کہ آپ عاشورہ کے دن جلوس، اگر اس جلوس کی روح کو نہ سمجھ پاؤ تو پھر جلوس کا فائدہ نہیں ہے. کانسیپٹ آف جلوس یہ ہے کہ ظلم ہوا تھا کربلا میں، ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر لے کے نکلے ہیں، لیکن آپ کے اوپر ظلم ہو آپ آواز اٹھانے کے لیے نہ اٹھو. یہ شہید آوینی کا جملہ ہے. فرمایا جو امام دنیا میں نہ رہا، شہید ہو چکا، اس کے لیے تو نکل رہے ہو، لیکن جو امام حاضر ہے اس کے لیے بھی اتنی صلاحیت ہے کہ نکلو. یا صرف ان چیزوں کو ٹریڈیشن بنا دیا؟ یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ موٹیویشن ہے. خمینی صاحب نے اگر ایران میں انقلاب لایا تبھی کہا کہ محرم اور سفر ہے تو اسلام ہے. کہ ازا کی وجہ سے ان لوگوں کو ٹریننگ ملی ہے، باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں. تو جن قوموں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، جو قومیں ظلم برداشت کر کے فرمایا اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، جو اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے، جو ظلم کے لیے آواز اٹھائے. میں پورے پاکستان کو کیلکولیٹ کر رہا تھا، ایک شہر مجھے نہیں ملا کم از کم 1 لاکھ کا مجمع نکلا ہو فلسطینیوں کی حمایت میں. ایک مہینے میں 33,000 مسلمانوں کو مارا جائے. 33,000 یعنی نرم دل آدمی وہ مناظر بھی نہیں دیکھ سکتا. ایک طرف بم گر رہے ہیں، اوپر سے بارش ہو رہی ہے اور سردی، ان کے پاس کھانا نہیں. یعنی ایک مسلمان، UN کے جہاز آتے ہیں اور آسمانوں سے ان کے اوپر روٹی اور کھانا پھینکتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے بچے کو روٹی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ اس ذلت کا عالم ہے کیونکہ ہم نے مکتب اہل بیت کے نیٹ ورک کو مسلمانوں نے نہیں سمجھا. یہ نیٹ ورک یہ تھا 70 بھی ہو تو یزید کے خلاف نکلو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو. سیدہ زینب نے یہ نہیں سوچا میں عورت ہوں، سامنے ظالم بیٹھا ہے تو میں چپ ہو جاؤں کہ عورت کمزور ہوتی ہے اور ظالم کے خلاف کیسے بولے. کہ نہیں، ہمت زہرا، ہمت جناب سیدہ زینب دیکھو، جب حق مانگنے جاتی ہیں
تو بلا خوف بلا جھجک ظالم کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرتی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کربلا شعور کا نام ہے، کربلا شعور سیاسی کا نام ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں نے دوسری مجلسوں میں پڑھا، لیکن الحمدللہ جتنا سیاسی دینی شعور مکتب اہل بیت والوں کے پاس ہے، عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی شیعہ معاشرے ہیں ان کی قیادت ان کے علماء کے ہاتھ میں. ایران جائیں علماء کے ہاتھ میں قیادت ہے، لبنان جائیں علماء کے ہاتھ میں قیادت ہے، یمن جائیں علماء کے ہاتھ میں قیادت ہے، عراق جائیں علماء کے ہاتھ میں قیادت ہے. لیکن آپ ایک مجھے غیر شیعہ معاشرہ نہیں دکھا سکتے جہاں قیادت کس کے ہاتھ میں ہو؟ علماء کے ہاتھ میں ہو. فاسقوں کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہی ترتیب چلتی ہوئی آئی کہ مولوی کا کام ہے مسجد میں بیٹھے، یزید کا کام ہے حکومت کرے. مولوی کا کام ہے فتویٰ دے، مروان کا کام ہے، مامون کا کام ہے کہ وہ حکومت چلائیں. اہل بیت نے کہا نہیں، حق حکومت یا آل محمد کو ہے، یا آل محمد اگر نہ ہو تو کسی تربیت یافتہ عالم کو ہے، کیونکہ یہ عالم ہے جو معاشرے کی تربیت کرتا ہے. لیکن ہم نے علماء کو نکاح پہ لگا دیا، ہم نے جنازوں کی تدفین پہ لگا دیا. جو اصل ڈیوٹی ایک عالم کی تھی وہ یہ تھی کہ معاشرے کی تربیت کرے، جوانوں کی اصلاح کرے، شریعت خدا کو نافذ کرے. لیکن کہا نہیں، مولوی صاحب تب تک آپ کو مانیں گے جب تک آپ سیاست میں نہیں ہوں گے. یہاں مولوی سیاست میں آیا اس کا وہی حال ہوگا جنہوں نے طاہر القادری صاحب کا حال کر دیا تھا. یہ پہلے مولوی تھے جو اصلاح امت کے لیے بیچارے نکلے تھے اور وہ حال کیا. ان کی برادری نے کب کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان آنے کا نام بھی نہیں لیتے، لیکن وہ خمینی تھے جس کا ساتھ قوم نے دیا تھا. تو انہوں نے مثال دیتے تھے، ٹی وی کہتے تھے خمینی صاحب ہی نکلے تھے، قوم ان کے پیچھے نکلی تھی. میں نے کہا جو خمینی نکلے تھے وہ قوم عاشورائی قوم تھی، وہ قوم کربلائی قوم تھی، وہ قوم حسین شناس قوم تھی. تو اگر قوم کو حق کے لیے نکالنا ہے پہلے انہیں حسین کی معرفت دلاؤ اور علی شناس بناؤ اور فاطمی دماغ بناؤ تو یہ قوم نکلے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سخت مذمت ہے خانقاہ اسلام کی، سخت مذمت ہے کہ مولوی کا کام ہے چلا کاٹے، خانقاہیں بنائے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیبی فلاں فلاں. یہ ان کا کام ہے، لگے رہیں ذکر پر، باقی ساری لوٹ مار ہم کرتے رہیں گے. علی نے کہا یہ علی ہونے نہیں دے گا، حسین نے کہا یہ حسین ہونے نہیں دے گا. معاشرے کی اصلاح کا حق حکومت خدا کو. اب خدا ظاہری طور پہ نہیں تو نمائندہ نبی، نبی کے بعد کون؟ نبی کا ولی. اور نبی پردے غیب میں ہے تو کون؟ کہ اس کی شریعت کو جانتا ہو، اس کی فقہ کو جانتا ہو، تاکہ وہ لوگوں میں حقیقی دین اسلام کو کیا کر سکے؟ نافذ کر سکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بہت بڑی پکچر بنایا کرو عاشورہ کی، محدود نہ کرو جلوس تک، عاشورہ کو محدود نہ کرو مجلس تک. ہر چیز میں درس دیا گیا ہے. یہ ہمت، یہ شجاعت کا جذبہ کہ کربلا کے ہر شہید نے کہا، یہ نعرہ مارا کہ ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے. فرمایا ہمارے شیعوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ موت ان پر آئے یا یہ موت پر آئیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا طبیعی موت مرو گے یا کوئی تمہیں مارنے آئے گا. فرمایا دونوں صورتوں میں یہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ جذبہ شہادت دے دیا کہ دنیا کی زندگی محدود ہے. یہ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، ہانی ابن عروہ، جناب سعید، جناب جون، یہ ان کا کردار شجاعت ہے. جناب نوفل جن کا خیمہ قریب ترین خیمہ تھا امام حسین کے ساتھ، بہترین تیر انداز تھے. کہتے ہیں اندھیری رات تھی، اب ظاہر ہے یہ چوکن رہتے تھے کہیں دشمن حملہ نہ کرے خیموں پر. تو کہتے ہیں میں نے کوئی شبح دیکھا، مطلب کوئی سایہ دیکھا جو امام حسین کے خیمے کے پیچھے جا رہا ہے. تو مجھے شک ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ پیچھے سے دشمن نے اٹیک کیا. تو کہتا ہے میں نے اس سائے کا پیچھا کیا. جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے آقا امام حسین ہیں. چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں.
اب کہتا یہ نہیں کہ میں امام حسین کی کوئی جاسوسی کروں کہ مولا کہاں جا رہے ہیں، کہ حفاظت کی نیت سے، کہ رات کا اندھیرا ہے، مولا اکیلے نکلے ہیں، کہیں سے دشمن اٹیک نہ کر دے۔ کہتا پیچھے چلتا گیا، امام حسین نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے۔ امام نے کہا نوفل تم ہو؟ میں نے کہا جی مولا۔ کیوں کر رہے ہو میرا پیچھا؟ میں نے کہا مولا پیچھا نہیں کر رہا، خوف تھا کہ رات کا اندھیرا ہے، آپ اکیلے چل رہے ہیں صحرا میں، کوئی حملہ نہ کر دے آپ کی حفاظت کے لیے۔ امام نے کہا گیا۔ جناب نوفل کہتے ہیں امام حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور ٹہلنے لگے ہاتھ پکڑ کے صحرا میں۔ اس رات کہتے ہیں کہ چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی روشنی نے کربلا کی زمین کو روشن کیا ہوا تھا۔ اتنے میں امام حسین نے کہا کہ نوفل وہ دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی میرے مولا۔ کہ دیکھ ان پہاڑیوں کے پیچھے کوئی نہیں، نہ لشکر یزید ہے نہ کوئی سپاہی ہے۔ کہ دیکھ اب بھی اگر چاہتے ہو نا جانا تو چلے جاؤ، پہاڑیاں نزدیک ہیں، پیچھے کوئی نہیں، وہاں سے تو چل، اب بھی جانا چاہتے ہو۔ حالانکہ امتحان لے چکے تھے خیموں میں چراغ بجھا کر، کہ شاید خیمے میں شرم آئی ہو کہ حسین کو کیسے چھوڑوں۔ ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کہہ رہا اب میں خود کہہ رہا ہوں کوئی شکایت نہیں کروں گا نانا سے، کوئی شکایت نہیں کروں گا اماں سے، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ جناب نوفل کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا، میں مولا حسین کے قدموں پہ گر پڑا کہ مولا حسین مجھے موت سے کوئی خوف نہیں، آپ کو چھوڑ کے زندہ کیسے رہوں گا؟ حسین کو چھوڑ کے کوئی زندگی ہے؟ اور چلا بھی گیا تو قیامت میں زہرا کا سامنا کیسے کروں گا؟ ماتھے پہ بوسا دیا میرے مولا نے، ہاتھ پکڑا، خیموں کی طرف واپس پلٹے۔ جناب نوفل کہتے ہیں جب واپس آ رہے تھے تو خیمے کے در پہ ایک بی بی کھڑی تھیں، پتا تھا یہ سیدہ زینب کا خیمہ ہے، میں سمجھ گیا مولا کی بہن ہے۔ امام کی نگاہ جیسے بہن پہ پڑی تو میرا ہاتھ چھوڑ دیا کہ آپ خیمے میں چلیے، میں اپنی بہن کی طرف جا رہا ہوں۔ کہ خیمے قریب تھے، امام حسین بہن کو سلام کیا اور بہن کے خیمے کے اندر چلے گئے۔ جناب نوفل کہتے ہیں ابھی خیمے کی طرف اپنی جا ہی رہا تھا، نہ خواستہ جو خیمے میں کلام ہو رہا تھا وہ میرے کانوں تک آ گیا کہ جیسے مولا حسین بہن سے ملے تو بی بی زینب نے یہ کہا کہ حسین اپنے ساتھیوں سے مطمئن ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کل تجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہتے مولا حسین نے کہا بہن زینب میں مطمئن ہوں، میرے جیسے صحابی خدا نے کسی کو نہیں تھی۔ جناب نوفل کہتے ہیں سیدہ کا یہ جملہ سننا تھا کہ ابھی تک مردد ہیں ہمارے کردار سے۔ میں سیدھا گیا حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں، حبیب نے کہا نوفل بیٹھ، میرا چہرہ اداس، کیا ہوا ہے؟ کہ طبیعت میں مزہ نہیں حبیب۔ کا کیوں؟ کہ حبیب زہرا کی بیٹی ہم سے مطمئن نہیں ہے، حبیب کچھ کر زہرا کی بیٹی کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم کل حسین کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، یہ بچے پریشان ہیں، یہ بیویاں پریشان ہیں۔ جناب حبیب نے سارے اصحاب کو جمع کیا، کہتے جب جمع ہوئے تو اکبر بھی آ گئے، حضرت غازی عباس بھی آ گئے، کہا کہ مولا ہم بنو ہاشم سے کلام آج نہیں کرنا، میں اس لشکر سے کر رہا ہوں، اور کہا کہ لشکر علی کی بیٹی ہم سے مطمئن نہیں ہے اور ہمیں مطمئن کرنا ہے۔ کہتے ہیں پورا لشکر جمع ہوا سیدہ زینب کے خیمے کے باہر، اور بلند بلند آواز میں کہنے لگے کہ سیدہ کی بیٹی ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، حسین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں حسین کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے اس وقت سیدہ زینب نے ان تمام اصحاب کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا میں زینب وعدہ دیتی ہوں حوض کوثر پہ نانا کو کہوں گی اپنے ہاتھوں سے تم سب کو پانی پلائیں۔ میرا کام ہے کہ اپنے امام کو مطمئن کروں اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے۔ فرمایا جب بھی مجلس ہوتی ہے تو ہماری دکھیاری ماں اس مجلس میں تشریف لاتی ہیں،
छठे इमाम की रिवायत है। कहा जाकिर अभी तूने मसाइब पढ़े नहीं, तो पढ़ना चाहता है, तुम सब के सरों के पीछे हमारी दादी जहरा खड़ी हो जाती है। ये गिरिया नहीं, ये तजदीद अहद है कि बीबी आज अगर इमाम ज़माना आ जाएं तो हम तैयार हैं। फरमाया तेरी आंखों से आंसू निकले नहीं, निकलना चाहते हैं। ये बीबी दुआ के लिए हाथ बुलंद करती हैं, खुदा ये मेरे हुसैन का ज़ादार है। आज की रात शबे ज़ियारत इमाम हुसैन की रात भी है, ये मखसूस है, तौबा की रात भी है। घरों में जाओ तो 1 घंटा सुबह की नमाज से पहले मुत्तसिल करो। यह रात हर रात नहीं आती, पूरा साल लोग इंतज़ार करते हैं कि ये रात लोगों को नसीब हो, दिलों को करबला की तरफ ले जाएं और अहद करें सैयदा ज़ैनब से कि बीबी हमारे हक़ में भी वो दुआ करें जो शुहदाए करबला के हक़ में की। बीबी हमें भी जाम कौसर नसीब हो क़यामत के दिन, वो दिन जब सारे हसरतें खाएंगे सैयदा, उस दिन सैयदाए ज़हरा हम सब से राज़ी हो जाएं। फरमाया से सलाम करो जैसे करबला में ज़ैनब ने हुसैन को सलाम किया। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली अब्नल हुसैन व अला औलादिल हुसैन बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली अब्नल व अला औलादिल हुसैन हुसैन की सदा बुलंद हो अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली अब्नल व अला अस्हाबे। मेरा सलाम हो ज़ैनब की ज़ख्मी कलाइयों पे, बीबी अगर आज की रात आप अपने हाथों को हमारे हक में दुआ के लिए बुलंद करें, खुदा आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। अक्सर सैयदा ये जुमला कहा करते थे कि ज़ैनब को दुख इस बात का नहीं कि ज़ैनब को गैरों ने नहीं पहचाना, ज़ैनब को दुख इस बात का था कि अपनों ने नहीं पहचाना। मैं अर्ज करूं बीबी अपनों का कसूर नहीं, क्योंकि अपनों ने कभी नहीं सोचा कुजा ज़ैनब कुजा बाज़ार, कहाँ अली की बेटी कहाँ शराबे का दरबार।
وہ بی جب کبھی گھر سے باہر نہ نکلے، اگر نکلی تو رات کی اندھیری راتوں میں نکلے۔ عقیلۃ العرب شریکۃ الحسین، کہتے ہیں اگر کربلا میں زینب نہ ہوتے حسین کو حوصلہ کون دیتا؟ کوئی ایسا لاشا نہیں جو امام حسین خیمے میں لائے ہوں لیکن زینب کو نہ بلایا ہو۔ قاسم کا لاشا لائے کہ اماں فضا بہن زینب کو بلانا، ماں کو نہ بتانا۔ علی اصغر کا لاشا سیدہ کہتی ہے پہلے زینب کو بلایا کہ رباب کو نہ بتانا۔ اکبر کے لاشے پہ گئے، خیمے کے در سے بی زینب نے کہا حسین ٹھہر جا، میں زینب بھی آتی ہوں۔ کوئی ایسا بچہ نہیں جس کو زینب نے سینے سے نہ لگایا ہو۔ اگر جلتے ہوئے خیمے سے زین العابدین کو کسی نے کمر پہ اٹھایا، وہ بھی زینب تھے۔ سنو صبر زینب، یہ ہیں ماؤں بہنوں کی آئیڈیل جناب سیدہ زینب۔ فضا کہتی ہیں اکبر پہ مرثیہ پڑھنے والے، قاسم پہ رونے والے، علی اصغر پہ گریہ کرنے والے، ہر لاشے پہ سب سے پہلے آنے والے۔ فضا کہتی ہیں ایک مرتبہ خیمے میں 2 ننھے لاشیں آئے، مجھے کہیں زینب نظر نہیں آئے۔ اکبر پہ رونے والی کہاں ہے، قاسم پہ رونے والی کہاں ہے۔ ساری بیبیاں 2 ننھے لاشوں پہ رو رہی ہیں لیکن بی بی زینب کہیں نظر نہیں آئے۔ فضا کہتی ہے میں خیمے میں گئی، کیا دیکھا؟ سیدہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے، کہہ رہی ہیں الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے، تو نے زینب کی قربانی قبول کے۔ پورے سفر کو پڑھ لیجئے، کربلا میں بچوں پہ نہیں روئیں۔ فضا کہتی ہیں قافلہ کوفے میں پہنچا، کبھی اکبر کو دیکھتی تھی، لوگوں کو کہتی تھی جس نے نانا کی زیارت کرنی اکبر کو دیکھے، کبھی حسین پہ گریہ کرے۔ قافلہ شام کی بازار میں پہنچا، جو بڑی حسرت سے عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے لگے، روکے گا تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا، عباس تیری آنکھیں بند کیوں ہے، دیکھو زینب اجڑ گئے۔ لیکن کہا کبھی بچوں کو دیکھا بھی نہیں، اکبر بھی روئے، قاسم بھی روئے، حسین بھی روئے۔ راوی کہتا ہے جب رہائی کا وقت قریب آیا، زندان میں کٹی ہوئی گردنیں لائی گئی،
جب یہ سرائے اکبر کا سرایا زینب نے کہا مجھے دو، حسین کا سرایا زینب نے گودی میں لیا، علی اصغر کا سرایا رباب نے اپنی گود میں لیا، پھر سب کہتی ایک مرتبہ دو کٹی ہوئی گردنیں زینب کبھی حسین پہ کبھی اکبر پہ، لیکن اپنے بچوں کو نہیں رکھا۔ سردانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہو؟ تو اس حجلے میں چھوڑے لگا۔ بی بی فضا کہتی ہیں تو کٹی ہوئی گردنیں میں نے اپنی گودی میں لے لی، بی بی زینب کی خدمت میں گئے، کہا آقا زادے کیا بچوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کیا بچوں سے ناراض ہو؟ بچوں کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہو؟ رو کے کہنے لگی اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لاتی۔ قافلہ کربلا پہنچا، قبر حسین پہ ماتم کیا، نہر فرات کے کنارے زینب نے گریہ کیا، قافلہ مدینے پہنچا۔ تصور کرو جب مدینے سے چلی تھی، بھائی بھی ساتھ تھا، بیٹے بھی ساتھ، جیسے مدینے پہنچی کا سجاد نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں، نامحرموں سے روزہ خالی کرو، یہاں روزہ خالی ہوا، جیسے نانا کے روزے میں گئے، زینب نے بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، رو کے کہا نانا نانا بڑی دور سے آئی ہوں، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ نانا تیری امت نے میری چادر چھینے، نانا میرے حسین کا گلا کاٹا، یہاں آگے بڑھے کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگی نانا دیکھو شمر نے مجھے تابیان مارے۔ نانا بڑا اجر رسالت ادا کیا، روتے ہوئے نانا کی قبر سے باہر آئے، سیدھا جنت البقیع اماں کی قبر کی طرف آگے بڑھے۔ روایت کے بڑے عجیب جملے ہیں، ماں کی قبر پہ کوئی مصائب نہیں پڑھے، ایسا کام کیا قبر زہرا میں زلزلہ آیا، بڑی لاچار ہو کے قبر پہ بیٹھے، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا، ماں کی قبر پہ رکھا، عجب نہیں آواز آئی زینب کرتا ہٹا، روکے کا اماں تجھ سے کرتا برداشت نہیں ہوا، میں نے 70 قدموں سے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، اماں میں نے آنکھوں سے دیکھا میرے حسین کے سینے پہ سوار تھا، کسی کنیز کی آواز آئے، آقا زادے عبداللہ بلا رہے ہیں،
اب تصور کرو زینب گھر کی طرف کیسے چلیں، جیسے گھر کا دروازہ کھولا عبداللہ صحن میں بیٹھے تھے، نگاہ زینب پہ پڑی پر پہچانا نہیں، کہا خاتون رک جا، میری بیوی ابھی آنے والی ہے۔ روکے گا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، عبداللہ میں زینب اجڑ گئے۔ آخری جملے زحمت کو تمام کرو، کربلا میں بچوں پہ نہیں روئے، کوفے کی بازار میں نہیں روئے، شام کی بازار میں نہیں روئے، نانا کے روزے پہ بچوں پہ نہیں روئے، ماں کی قبر پہ بچوں پہ نہیں روئے، میری مائیں بہنیں مجلس میں آئی ہے۔ آخر زینب کے سینے میں بھی ماں کا دل تھا، ایک مرتبہ گھر کے صحن پہ نگاہ پڑے، یاد آیا کبھی بچے کھیلتے تھے، بچوں کا کمرہ کھولا، نگاہ دو ننھے مسلوں پہ پڑے، زینب نے مسلوں کو سینے سے لگایا، روکے کا اونو محمد، اب زینب کا دل نہیں لگتا، اے خدا جب میرے بچے نہ رہے تو زینب کو بھی اٹھا لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ، ہمارے مولا قائمہ زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان انصار میں شریک فرما، ہم سب کو قبر کی پہلی رات حسین کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے